الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج 23 دسمبر 2020 ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے سبق ریاضی کے علم کی پڑھائی کاپی کا کام مکمل کر لیا ہو۔ اردو کے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریاضی کے علم کے املاء کے الفاظ معنی، الفاظ جملے کیے تھے۔ آج ہم کاپی کے کام میں مختصر سوالات اور مفصل سوالات کریں گے۔ سبق میں آپ لکھیں گے ریاضی کا علم، عنوان میں مختصر سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے، علم الحساب کتنا پرانا ہے؟ علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ بنی نوع انسان۔ علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ بنی نوع انسان۔ حساب کتاب کے بنیادی عمل کون سے ہیں؟ حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں۔ حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کو کاؤنٹ کرنا اور چیزوں کی پیمائش کرنا، ان کی لینتھ کو دیکھنا کتنی ہے، چوڑائی دیکھنا، لمبائی دیکھنا، اونچائی دیکھنا، یہ دونوں حساب کے بنیادی عمل ہیں۔ گنتی کا نظام سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے متعارف کرایا؟ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا۔ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا۔ آغاز میں اشیاء کو شمار کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ شمار کا مطلب ہے گننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آغاز میں اشیاء کو شمار کرنے کے لیے یا گننے کے لیے ہم لوگ جو سے تھے وہ رسیوں، دھاگوں اور کنکر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، زمین کا قطر کس نے دریافت کیا؟ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا۔ کس علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے؟ ریاضی کے وسیع استعمال کی بدولت اسے تمام سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے اور تمام سائنسی علوم کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ دوبارہ دہرا رہی ہوں، ریاضی کے وسیع استعمال کی بدولت اسے تمام سائنسی علوم کی ماں اور تمام سائنسی علوم کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیسا شخص ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے؟ جس شخص کو گنتی نہیں آتی وہ ہر قدم پر دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ جس شخص کو گنتی نہیں آتی وہ ہر قدم پر دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ نہ صرف گنتی جس شخص کو نہیں آتی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ جس نے کبھی علم حاصل نہیں کرنا، جس نے پڑھنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، اپنا ہر کام وقت پہ نہیں کرنا، وہ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ زندگی کے اس موڑ پہ ہیں جہاں پہ پڑھائی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ چھٹیاں ہیں لیکن ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، وقت کی قدر کرنی ہے، اور وہی طالب علم آگے بڑھ جائیں گے جو پڑھتے رہیں گے اور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان ہے مفصل سوال و جواب۔ عزیز طلباء، ہمارے مفصل سوال جواب میں ایک سوال مختصر سوال کا بھی لکھا گیا ہے، یہاں پہ اس کو میں مینشن کر رہی ہوں، اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ مختصر سوالات میں آپ نے لکھنا ہے، علم الریاضی کی کوئی سی 5 قسموں کے نام لکھیں۔ ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری اور شماریات۔ یہ آپ کا مختصر سوال ہے، اس کو آپ نے مختصر سوال میں ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آج ہم آپ کا جو مفصل سوال ہیں ان میں ہمارے پاس 2 سوال رہ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا ہے، ریاضی کا علم کسے کہتے ہیں؟ مقدار، حجم، ڈھانچے، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ اسے آپ ضروری حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے، اس کو آپ نے خوبصورت کر کے خوش خط کر کے کاپی کے کام میں لکھنا ہے۔
اس کے بعد ہمارا دوسرا مفصل سوال یہ ہے، یہ سوال آپ نے مختصر سوالات کے درمیان میں لکھنا ہے۔ ہمارا دوسرا مفصل سوال ہے سوال نمبر 2، ریاضی کا علم مستحکم کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ریاضی کے علم کو مستحکم کرنے اور اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی میں مسلمان ریاضی دانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن موسیٰ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبرا اور لوگرتھم ایجاد کیا۔ اگر ماضی کے بڑے ریاضی دانوں کے نام لیے جائیں تو ان میں فیثاغورس، عمر خیام، محمد بن موسیٰ خوارزمی، البیرونی، آئنسٹائن، آئزیک نیوٹن وغیرہ شامل ہیں۔ جی یہ دونوں سوال آپ نے خوش خط کر کے کاپی کے کام میں کرنے ہیں۔ آپ کے لرننگ نوٹس میں ورک شیٹ شامل ہے، یہ بک ورک شیٹ میں آپ کو کروا چکی ہوں، اس کو آپ نے خود سے پور کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اپنا تمام کاپی کا کام خوش خط کر کے لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔